اور کے دو سب سے بڑے مسئلے قتل عمار اور بغض معاویہ بن علی آج میں 2 منٹ کے اندر حل کروں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ قتل عمار، وہی بخاری کے مشہور روایت نمبر 2812 کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، وہ باغی گروہ عمار کو جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا اور عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ مرزا صاحب اس حدیث کی ضعیف تعویل کر کے کہتے ہیں کہ معاویہ کا گروہ جہنمی گروہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، کہ ان کے گروہ میں سے جو قتل ہوئے اور ہمارے گروہ میں سے جو قتل ہوئے دونوں جنتی ہیں۔ اب ایک طرف ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف ہیں مرزا صاحب۔ یا تو مرزا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ کے برعکس بات کر رہے ہیں۔ فیصلہ آپ خود کریں کہ دونوں میں سے کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ کہہ رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر مسئلہ آتا ہے بغض معاویہ بن علی۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھتے تھے، لیکن میں کہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ہی فرمان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ علی کے ساتھ بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ مسئلہ ختم۔ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق تھے؟ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان پر ہنسا کرتے تھے، ان کے پاس آتے تو کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہود و نصارہ کے پاس جائے تو کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں، انہی کے بارے میں قرآن نے بھی کہا ہے، محدثین نے بھی کہا ہے، سب نے کہا ہے۔ ہر ایک کی زبان دیکھ لیں، محدثین کی زبان دیکھ لیں، قرآن کی زبان دیکھ لیں، انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں یہ منافق، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان مذاق اڑانے والے کے لیے کافی ہے۔ رہ کی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرمایا تھا کہ میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں۔ تو دیکھو اس کا سمپل سا جواب ہے کہ ایک ہوتا ہے اصل صحابی اور ایک ہوتا ہے ظاہری صحابی۔ جو اصل صحابی ہوتا ہے نا، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک لمحہ بیٹھا ہو ایمان کی حالت میں، اور اس ایمان کی حالت میں اس پر موت آئی ہو، وہ اصل صحابی ہوتا ہے، وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا، اور جو منافق ہوگا وہ صحابی نہیں ہو سکتا، اصل صحابی۔ لیکن جو ہوتا ہے ظاہری صحابی، یعنی منافق ظاہری طور پر نبی پاک کے ساتھ ہو، نبی پاک کے ساتھ جائے کہیں بھی اور نبی پاک کے ساتھ دے اور کہے کہ میں صحابی ہوں، وہ ہوتا ہے ظاہری صحابی، وہ ہوتا ہی منافق ہے، وہ اصل صحابی ہو ہی نہیں سکتا، اور جو اصل صحابی ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ اور اس بات پر اہل سنت والجماعت کے تمام علماء اور محدثین کے اس بات پر اتفاق ہے کہ جو اصل صحابی ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا، اور جو منافق ہے وہ اصل صحابی نہیں ہو سکتا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق نہیں، اور حضرت علی سے بغض روی رکھتا ہے جو منافق ہو۔ یہ نبی پاک کا فرمان ہے، یا تو نعوذ باللہ نبی پاک سچ کے برعکس بات کر رہے تھے، یا پھر نعوذ باللہ حضرت علی سچ کے برعکس بات کر رہے تھے۔ اور اگر وہ دونوں سچے تھے، نبی پاک بھی سچے ہیں، حضرت علی بھی سچے ہیں، تو پھر تیسری بات آٹومیٹک رزلٹ نکلتا ہے کہ مرزا صاحب جھوٹے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیک گراؤنڈ دکھاؤں گا ان تمام روایات کا اور ان تمام اقوالات کا جن کی وجہ سے کسی بھی انسان کو 1 سیکنڈ لگتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں متنفر ہونے میں۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو مسئلہ ہے نا کہ حضرت امیر معاویہ حق پر تھے یا نہیں، ان کا کردار اچھا تھا یا غلط تھا، یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، بالکل اپنے پاس سے گھڑا ہے، خود سے ہی بنایا گیا ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ کچھ روایات ایسی ہیں جن کے ظاہر سے یہ لگتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ بدماش ٹائم آدمی تھے، نعوذ باللہ، لیکن حقیقت اس روایت کا پس منظر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ پہلی روایت جو ہے جس کی وجہ سے کسی کو 1 سیکنڈ لگتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں متنفر ہونے میں، وہ بخاری کی روایت نمبر 2812 کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا، یعنی جہنمی ہوگا، اور حضرت عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ اب یہ جو روایت ہے نا، اس روایت کے بارے میں اور اس طرح کے اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو کہا گیا کہ نبی پاک نے کہا تھا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور ہم نے حضرت عمار کو قتل کیا ہے تو ہم پھر باغی ٹھہرتے ہیں۔ تو کہیں پر آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ جاؤ پھر تم ہمارے ساتھ نہیں ہو۔ کہیں پر آتا ہے کہ انہوں نے کہا چپ کرو، تمہاری کیا حیثیت ہے تم یہ بات کرتے ہو، تم ایسی سنی سنائی باتوں پر عمل کرو۔ تو کہیں آتا ہے کہ نحن قتلنا، ہم نے قتل کیا، ان کو تو حضرت علی نے قتل کیا، ان کے گروہ نے قتل کیا۔ یہ جتنی بھی روایتیں ہیں ان تمام روایات کے بارے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور یحییٰ بن معین رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام روایت 28 کے قریب روایت ہیں، اور ان 28 کے قریب میں سے کوئی ایک روایت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر اس روایت کو ٹھیک مان بھی لیا جائے تو دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمار کا قتل حضرت امیر معاویہ کے گروہ نے نہیں کیا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نا حضرت ابو الغادیہ نے خود اقرار کیا تھا کہ میں نے قتل کیا ہے، تو بھائی کتابوں میں اگر یہ آتا ہے کہ حضرت ابو الغادیہ نے خود اقرار کیا تھا، تو کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو الغادیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی اور نے ان کو قتل کیا تھا، عمار کو۔ ایک کتاب میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ میں نے حضرت عمار کو نیزے سے قتل کیا ہے، دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو الغادیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار کو تلوار کے ساتھ قتل کیا ہے، اور تیسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو الغادیہ کہتے ہیں کسی اور نے قتل کیا ہے۔ یہ تمام کی تمام ضعیف روایات ہیں، کسی بھی صحیح روایت سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی کہ حضرت ابو الغادیہ نے حضرت عمار کو قتل کیا ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ روایت بھی بخاری والے ٹھیک ہے اور روایت ٹھیک ہونے کے بعد قتل بھی حضرت ابو الغادیہ نے کیا ہے، تو پھر اس شخص کو یہ 2 باتیں صرف نہیں ماننی پڑیں گی، تیسری بات جو آٹومیٹک ثابت ہوتی ہے وہ بھی ماننی پڑے گی۔ اور وہ جو آٹومیٹک ان دونوں چیزوں کے ماننے سے تیسری بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ نبی پاک بھی سچے نہیں تھے، اور نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی سچے نہیں تھے۔
کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی تھے، اور مغیرہ بن شعبہ صلح حدیبیہ میں شامل تھے۔ ان کے بارے میں قرآن کی آیت بھائی کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ لوگ جنتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو لوگ صلح حدیبیہ میں شامل تھے ان لوگوں پر جنت واجب کر دی گئی ہے اور جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے۔ لیکن اس بات کے آگے اگر اس بات کو مانا جائے کہ بخاری کی روایت بھی ٹھیک ہے اور قتل بھی حضرت امیر معاویہ کے گروہ نے کیا ہے، تو پھر یہ بات آٹومیٹک ثابت ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ نبی پاک سچے نہیں تھے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ لہٰذا یہ دو باتیں ہیں کہ بخاری میں روایت نمبر 2812 اور اس کے آگے کہ حضرت ابوالقاسم نے قتل کیا، ان دو میں سے کسی ایک کا انکار کرنا پڑے گا۔ اگر روایت ٹھیک ہے تو پھر قتل حضرت ابوالقاسم نے نہیں کیا، اور اگر حضرت ابوالقاسم نے قتل کیا ہے تو پھر روایت ٹھیک نہیں، کوئی ایک بات ماننی پڑے گی۔ ورنہ ایک طرف جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قتل آنا و قتل فی الجنہ، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ معاویہ کے گروہ باغی بھی ہو اور جہنمی بھی ہو، جبکہ حضرت علی رضی اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں ہوں گے۔ اس بات اس روایت کے بارے میں بڑی مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری نے اس روایت کو پیش کی ہے، جس سے آپ لوگ یہ ثابت کر رہے ہو، میرا صاحب اور ان کے فالو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معاویہ اور ان کا گروہ باغی اور جہنمی تھا، نعوذ باللہ۔ لیکن امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں ان کے فضائل میں پورا باب باندھ چکے ہیں، اور صرف امام بخاری کے استاد ہی نہیں بلکہ ان کے شاگرد امام ترمذی بھی اپنی کتاب کے اندر پورا باب باندھ چکے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل میں۔ اب جو شخص آپ کے نزدیک شرابی ہو نعوذ باللہ، جو شخص باغی ہو، جو شخص نعوذ باللہ جہنمی ہو، جو شخص لوگوں کو یہ دعوتیں دیتا پھرتا ہو کہ تم ناجائز قتل کرو، ناجائز مال کھو، جس کے گھر کے اندر حرام کام ہوتے ہوں، ان کے بارے میں اپنے وقت کے نامور علماء فضائل لکھتے ہیں ان کے بارے میں، اور وہ بھی صرف یہ نہیں کہ وہ سیرت پر ثابت یہ لکھا انہوں نے، پورے باب باندھ دیے ان کے فضائل میں۔ اور دوسری روایت مسند احمد کی روایت ہے جس سے مرزا صاحب نے نعوذ باللہ ترمیم کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ شراب پیا کرتے تھے۔ مسند احمد میں یہ روایت آدھی لکھی ہوئی ہے، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت پوری لکھی ہوئی ہے، وہاں پر صاف واضح طور پر یہ لفظ موجود ہے کہ وہ مشروب جو انہوں نے پیا تھا وہ مشروب کوئی اور نہیں تھا بلکہ دودھ ہی تھا۔ اور وہ جو قول ہے نا اس روایت کے اندر کہ جب سے نبی پاک نے اس کو حرام کیا میں نے اس کو کبھی نہیں پیا، وہ حضرت امیر معاویہ کا اپنا ہی قول ہے۔ حضرت امیر معاویہ سیدنا بریدہ کو کہہ رہے ہیں کہ جب سے نبی پاک نے اس نبیذ کو حرام کیا ہے، جب سے نبی پاک نے اس کو حرام پیا ہے میں نے کبھی نہیں پیا۔ لیکن مرزا صاحب نے بہت بڑی خیانت کرتے ہوئے بریکٹ کے اندر لکھ دیا ہے کہ یہ قول سیدنا بریدہ کا تھا، اور سیدنا بریدہ کہہ رہے تھے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے تھے کہ جب سے نبی پاک نے اس کو حرام کیا جس کو آپ نے پیا میں نے کبھی نہیں پیا، حالانکہ وہ تو دودھ تھا۔ اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی دودھ پر مشروب کا لفظ کیسے استعمال ہو سکتا ہے، تو بھائی قرآن پاک اٹھا کے دیکھ لیں، حدیث اٹھا کے دیکھ لیں، کلام عرب میں دودھ کا لفظ مشروب پر استعمال ہوتا ہے، لبن خالصا سائغا للشاربین قرآن نے کہا۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کو ہر قسم کا مشروب پلایا، جس کے اندر آتا ہے کہ دودھ بھی شہد بھی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مشروب کا لفظ دودھ پر بھی بولا جاتا ہے کلام عرب میں۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں صحیح مسلم کی روایت نمبر 4776 جس کے اندر آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ آپ ناجائز قتل کرو اور ناجائز مال کھاؤ لوگوں۔ اس روایت کے پس منظر میں علامہ نبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے نا کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع فرما دیا کہ تم ناجائز قتل نہ کرو، ناجائز مال بھی نہ کھاؤ، جبکہ حضرت امیر معاویہ اس کو حکم دیتے ہیں۔ تو وہ اشارہ کر رہے تھے جنگ صفین کے بارے میں کہ جنگ صفین کے اندر کیونکہ مال بھی خرچ ہوا تھا اور قتل بھی ہوئے تھے، تو انہی کے بارے میں فرما رہے تھے کہ حضرت امیر معاویہ میں حکم دیتے ہیں کہ تم ناجائز قتل کرو اور ناجائز مال کھاؤ۔ اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر حضرت امیر معاویہ کا کردار واقعی ایسا تھا کہ وہ لوگوں کو کہتے کہ ناجائز قتل کرو اور ناجائز مال کھاؤ، تو کیا ان کے بارے میں سعد بن ابی وقاص جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اشرف مشرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعلیم ما فی قلوبہم، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دلوں کو پہچان لی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ عثمان کے بعد میں نے معاویہ سے بڑھ کر کوئی شخص انصاف کرنے والا نہیں پایا۔ چوتھی روایت ہے ابو داؤد کی روایت نمبر 4131، اس کے اندر بڑی عجیب و غریب باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے سامنے کہا کہ حضرت حسن قتل ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا تم اسے مصیبت سمجھتے ہو، اور ایک اور صحابی بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو نعوذ باللہ کا گارا تھا جو بچ گیا، اور اسی طرح کی اور بھی بہت عجیب و غریب باتیں کہ حضرت امیر معاویہ کے گھر میں بہت سارے حرام کام ہوا کرتے تھے۔ اس روایت کے بارے میں شیخ شعیب النوت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف روایت ہے، اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت منکر روایت ہے۔ اس روایت کے اندر ایک راوی ہے بقیہ بن ولید جو کہ تدریس تصفیہ کیا کرتا تھا، اور یہاں پر بھی تدریس ہی کر رہا ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک اور روایت ہے، وہاں پر بھی اس کی پہلے سماع کی تصریح ہوتی ہے، لیکن بعد میں جا کر پھر ان کے الفاظ آتے ہیں، اس وجہ سے وہاں پر بھی اس روایت قابل قبول نہیں۔ پانچویں نمبر پر جو روایت ہے وہ روایت یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو کہا کہ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر سب کرو۔ دیکھو سمپل سی بات ہے کہ سب کا معنی ہمیشہ گالم گلوچ نہیں ہوتا، سب کا معنی ہوتا ہے کسی پر تنقید کرنا، کسی کی غلطی بیان کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نبی پاک نے 2 آدمیوں پر سب کیا۔ کیا اگر سب کا معنی گالم گلوچ ہوتا تو نبی پاک گالم گلوچ کیا کرتے لوگوں پر؟ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت علی اور حضرت عباس ایک دوسرے پر سب کر رہے تھے ایک موقع پر، تو اگر سب کا معنی گالیاں ہوتا تو کیا ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے تھے؟ اسی طرح ایک اور روایت پہ آتی ہے کہ اہل مروان میں سے ایک شخص تھا جس نے حکم دیا ایک صحابی کو کہ تم ابو تراب پر لعنت کرو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ،
لیکن یہ بات یاد رکھے کہ اہل مروان میں سے وہ شخص جو بھی تھا اس کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ چھٹی جو روایت ہے وہ روایت یہ ہے کہ ایک صحابی کو نبی پاک نے کہا کہ جاؤ حضرت امیر معاویہ کو بلا کر لے آؤ، لیکن جب وہ گئے تو وہ روٹی کھا رہے تھے، انہوں نے آ کے فرمایا کہ وہ روٹی کھا رہے ہیں، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ معاویہ کا کبھی پیٹ نہ بھرے۔ لیکن اگر نبی پاک نے ایسا کہہ دیا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، ان کو بھی غصہ آ جایا کرتا تھا، اور یہ ان کی اپنی زبان سے ثابت ہے کہ انہوں نے ایسا کہا ہے کہ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں کسی کے بارے میں سب کر دوں، کسی کو بددعا دے دوں، کسی کو برا بھلا کہہ دوں، تو وہ میرا برا بھلا کہنا اور وہ میری بددعا کرنا اگر وہ شخص اس کا اہل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیں اور اس بددعا کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے اللہ تعالیٰ۔ اور آگے یہ بات کر دینا کہ وہ اہل تھے اس بددعا کے اور ان کے بارے میں یہ بددعا قبول بھی ہوئی تھی، نعوذ باللہ، یہ بالکل بھی بکواس بات ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ علامہ نووی جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، انہوں نے اس روایت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ قبول نہیں ہوئی تھی۔ میرا بھی فہم یہ ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ امام مسلم کا فہم بھی یہی ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے کہ امام مسلم کا فہم بھی یہی تھا کہ یہ بددعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ باقی آگے یہ باتیں کر دینا کہ وہ بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، یہ ایسی بالکل شڈول ہے، ضعیف روایات ہے، مغیرہ بن مقسم سے روایت آتی ہے اور وہ بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، جو کہ خود جو ہے وہ مدلس راوی ہے، اور اگر بیٹھ کر خطبہ دیا بھی کرتے تھے تو وہ کسی اور وجہ سے نہیں ہو سکتا، ضروری ہے کہ ان کی بھوک نہیں مٹتی تھی، نعوذ باللہ زیادہ کھاتے تھے تو اس وجہ سے وہ بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ نبی پاک کی بددعا ہی ہو، کیونکہ بعض دفعہ نبی پاک ایسے الفاظ پیار میں بھی بول دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی پاک نے حضرت ابو ذر غفاری کو فرمایا کہ سب مسلمان جنت میں جائیں گے، تو انہوں نے فرمایا جو زنا کرے وہ بھی، انہوں نے فرمایا ہاں۔ اسی طرح انہوں نے پھر سوال کیا تو نبی پاک نے فرمایا ہاں وہ بھی مسلمان جنت میں جائیں گے۔ جب اسی دفعہ انہوں نے سوال کیا تو نبی پاک نے فرمایا کہ تیرا ناک اگر مٹی میں مل جائے نا پھر بھی مسلمان جنت میں جائیں گے۔ تو اب یہ جو الفاظ کتنے سخت الفاظ ہیں بظاہر ان کے، تیرا ناک مٹی میں مل جائے، لیکن حقیقت میں یہ پیار کے الفاظ تھے۔ ساتویں نمبر پر دو روایات ہیں، حضرت عائشہ کے رجوع والی اور حضرت عبداللہ بن عمر کے رجوع والی، یہ دونوں روایت ضعیف ہیں۔ حضرت عائشہ کے رجوع پر میں پوری ویڈیو بنا چکا ہوں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ علی بن مدینی جو کہ امام بخاری کے استاد ہیں وہ لکھ چکے ہیں کہ یہ روایت منکر حدیث کے خلاف والی اور ضعیف روایت ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی قول ملتا ہے کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا، وہ افسوس کرتے تھے کہ میں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، یہ بھی بالکل ضعیف روایت ہے۔ مستدرک الحاکم میں روایت تو موجود ہے لیکن وہاں پر اس کی سند ہی نہیں ہے، اور باقی جن کتابوں کے اندر بھی یہ روایت لکھی ہے وہاں پر آگے لکھا ہوا ہے صاحب لفظوں میں کہ یہ روایت منقطع روایت ہے۔ 8ویں نمبر پر روایت آتی ہے قنوت نازلہ والی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بددعا کیا کرتے تھے حضرت امیر معاویہ اور ان کے گروہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ اور ان کے گروہ کو برباد کر دے، نعوذ باللہ، یہ بھی ضعیف روایت ہے کہ صحیح روایت کے اندر اس طرح کے الفاظ نہیں ملتے، لیکن یہ الفاظ ضرور ملتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو جنگ صفین کے اندر دونوں گروہوں میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ان تمام کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اب جن کے بارے میں وہ مغفرت کی دعائیں فرما رہے تھے ان کے بارے میں انہوں نے یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو برباد فرمائے۔ 9ویں نمبر پر جو روایت آتی ہے وہ آتی ہے بنو امیہ کے بارے میں قول ملتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بنو امیہ جو تھی ان کی بہترین بادشاہ تھی۔ اب یہ جو باتیں ہیں نا کہ بنو امیہ ایسی، بنو امیہ ایسی، بنو امیہ ایسی، ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ بنو امیہ کسی ایک انسان کا نام نہیں ہے، بہت سارے انسانوں کا جو مجموعہ تھا ان کا نام بنو امیہ تھا، اور اس کے اندر بہت سے انسان آتے تھے، اور یہ بات بھی ضرور ہے کہ اس کے اندر غلط انسان بھی تھے، لیکن اس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ پر تعاون تشنیع کرنا یہ بالکل غلط۔ اور مرزا صاحب کے بقول جو سب سے زیادہ روایات ہیں بنو امیہ کے خلاف وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ تھے جو جنگ صفین کے اندر نہ معاویہ کے گروہ میں تھے اور نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھے۔ اب جو ایک آدمی شرابی ہے، ناجائز مال کو حکم دیتا ہے، ناجائز قتل کرنے کو حکم دیتا ہے اور ہر طرح کے گناہ کرتا ہے، اور چوتھے خلیفہ کے یعنی وقت کے حاکم کے خلاف وہ تلوار اٹھا رہا ہے اور بدماشیاں کر رہا ہے اور ان کی بدماشیاں بھی مشہور ہیں، تو کیا اس شخص کے خلاف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان پر واجب نہیں تھا کہ وہ تلوار اٹھاتے ان کے مقابلے میں آتے؟ تو کیا سینکڑوں صحابہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف آئے؟ 10ویں نمبر پر اعتراض آتا ہے کہ علماء اہل سنت حضرت امیر معاویہ کے خلاف کیوں ہیں؟ یہ دنیا کے جو ٹاپ جھوٹ ہے نا، بڑے بڑے جھوٹ، ان میں سے ایک جھوٹ ہے۔ اسی ٹاپے پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ایک روایت ملتی ہے بے سند اور بالکل شڈول روایت، جو ہے اس کو روایت کہا بھی نہیں جا سکتا، شڈول ہے۔ ایک شڈول جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں کوئی حدیث سنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حضرت علی کے جو ہے نا بغض میں گھڑی گئی ہیں، میں کیا سناؤں۔ اب یہ بات کہہ کون رہا ہے کہ ان کے مت لگائے گی حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ ہیں جو کہ اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں پورا باب باندھ چکے ہیں حضرت امیر معاویہ کے فضائل۔ جو شخص اپنی کتاب کے اندر پورا باب باندھ چکا ہے ان کے فضائل میں، وہ یہ بات کر رہا ہے کہ میں کہاں سنا۔ دوسرا جو جھوٹ باندھا گیا ہے وہ باندھا گیا امام نسائی کے بارے میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخش فرماد یہی کافی ہے، تو ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس روایت کے بارے میں مرزا صاحب کے جو نزدیک حق گو عالم دین ہے شیخ زبیر علی وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ انہوں نے بہت ساری مزے کے پوائنٹس میں وہاں پر بیان فرمایا اپنی کتاب کے اندر اور لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اور امام احمد کی طرح امام نسائی نے بھی اپنی کتاب سنن الکبریٰ میں فضائل صحابہ کے اندر حضرت امیر معاویہ کو شمار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ان کے فضائل میں کوئی صحیح چیز نہیں ہے۔ اور رہی بات حضرت حجر بن عدی تابعی کے قتل کی، تو ان کا قتل حضرت امیر معاویہ نے مجبوراً کرایا تھا، کیونکہ اگر ان کو قتل نہ کروایا جاتا تو اور صحابیوں کو بھی قتل کرنا لازم آتا تھا۔
اور ان کا قتل بھی صرف حضرت امیر معاویہ کی مرضی سے نہیں ہوا تھا بلکہ سارے صحابہ کی مرضی سے ان کا قتل ہوا. معاویہ روشن تارا جان دے جگ سارا.